السلام علیکم، میں ہوں تابش میر اور آپ ملاحظہ کر رہے ہیں سپورٹس 21۔ آئی سی سی کی جانب سے دویا معیار اس وقت ہر زبان زد عام ہے، جہاں آئی سی سی کی جانب سے حالیہ فیصلے پر انہیں کڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سال 2025 میں جب آئی سی سی مینز چیمپئنز ٹرافی کا انعقاد کیا گیا تھا تو اس وقت پاکستانی میڈیا اور کرکٹ لورز کا یہ مطالبہ تھا کہ ہندوستان بھی قومی فریضے کو نبھاتے ہوئے اس کھیل کے جنٹل مین اسپرٹ کو جنٹل ہی رہنے دے گا، لیکن انہوں نے وہاں سیاست کو نہ صرف اپنے بڑے پیمانے پر متعارف کروایا بلکہ اس کھیل کو بھی نہ صرف سیاست کی نظر کیا، جبکہ سال 2025 T20 ورلڈ کپ جیسے اہم ایونٹس میں جہاں ایشیا کپ میں پاکستان ٹیم اور ہندوستان ٹیم مد مقابل ہوئی تو پھر بھی ہندوستان کی کرکٹ بورڈ کی جانب سے سیاسی معیار کو زیادہ ترجیح دی گئی اور انہوں نے کھلاڑیوں سے ہاتھ ملانے بھی مناسب نہیں سمجھے، جس کو لے کر مسلسل بی سی سی آئی اور آئی سی سی کو تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ لیکن اب بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کی جانب سے جو سفارش پیش کی گئی، جہاں آئی پی ایل میں ان کے کھلاڑیوں کو پہلے شامل کیا گیا اور پھر بغیر کسی وجہ بتائے انہیں اس ایونٹ سے باہر کیا گیا اور پھر انہوں نے احتجاج میں T20 ورلڈ کپ میں ہندوستان میں شامل ہونے سے متعلق، شریک ہونے سے متعلق اپنے فیصلے میں تبدیلی کا مظاہرہ کیا، جس پر آئی سی سی کی جانب سے یک طرفہ فیصلہ دیا گیا اور اس کو لے کر اب جو ہے انہیں کڑی تنقید کا سامنا کر رہا ہے۔ دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان نے وہ واحد کرکٹ بورڈ ہے جو اس وقت بنگلہ دیش کا اس مشکل حالات میں ساتھ دیتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ سید محسن رضا نقوی اس وقت بنگلہ دیش سے متعلق اپنا موقف وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کو بتا چکے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی بھی آپشن ہو سکتا ہے، وہ 3 آپشنز پر انہوں نے بات کی۔ سب سے پہلا آپشن یہ ہے کہ ایونٹ میں شرکت نہیں کریں، دوسرا آپشن یہ ہے کہ ایونٹ میں شریک تو ہوں گے لیکن ہندوستان کے ساتھ ہونے والا میچ 15 فروری کا نہیں کھیلیں گے، اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ اس ایونٹ کو اسی انداز سے کھیلیں گے لیکن بنگلہ دیش کے لیے مسلسل آواز اٹھائیں گے، احتجاج کریں گے۔ ان تمام طور آپشن پر بات کریں گے پاکستان کے ایک عظیم چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ، جن سے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے وقت میں جو فیصلے کیے، آج سے پہلے کوئی طاقتور چیئرمین اتنا نہیں تھا، اتنا دلیر چیئرمین نہیں تھا جس نے وہ فیصلے کیے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جنرل ریٹائرڈ توقیر ضیاء صاحب ہی ہیں کہ جن کے فیصلوں کی بدولت ہم نے دیکھا کہ جسٹس قیوم رپورٹ سامنے آئی، جس نے جو انکشافات کیے تھے اور اس وقت کے جتنے بڑے بڑے نام تھے ان کو بے نقاب کیا، بڑے اہم فیصلے کیے، بڑے سخت فیصلے لیے اپنے دورے میں۔ سر سب سے پہلے بہت شکریہ قیمتی وقت دینے کے لیے۔ اس وقت ان حالات میں چیئرمین صاحب اگر آپ ہوتے تو پھر کیا فیصلے ہوتے، اور اس وقت جو نقوی صاحب نے اپنا موقف وزیر اعظم کو دیا، آپ سمجھتے ہیں یہ مناسب وقت تھا جو باتیں انہوں نے کی وزیر اعظم سے، اور ابھی جو بھی ڈیسیجن ہم لیں گے تو یہ مناسب ہے؟ جی توقیر ضیاء صاحب۔ جنرل ریٹائرڈ توقیر ضیاء صاحب تک ہماری شاید آواز نہیں پہنچ رہی ہے، میں اپنی ٹیم سے گزارش کروں گا ایک بار پھر سے رابطہ کیا جائے۔ دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک جانب جس معیار کی جو ہے سیاست ہوئی آئی سی سی کی جانب سے، انہوں نے نہ صرف بھارتی جو فاشسٹ گورنمنٹ کی سیاست تھی اس کو طلوع دی، اس کو مزید آگے بڑھایا اور پھر اس سیاست میں اپنا عملی کردار ادا کیا، جس کے بعد آئی سی سی کے سربراہ جے شاہ کو بھی تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جنرل ریٹائرڈ توقیر ضیاء صاحب، سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ توقیر ضیاء صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اظہر خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، پاکستان کے سابق چیف سلیکٹر، پاکستان کے کرکٹ کا بہت بڑا نام۔ اظہر خان صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی میں سن پا رہا ہوں، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی میں آپ کو سن پا رہا ہوں۔ اچھا اظہر خان صاحب، آپ سمجھتے ہیں یہ جو ٹائمنگ ہے، جس وقت نقوی صاحب کی اب ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم صاحب سے اور پھر آج کی ڈیٹ بتائی جا رہی تھی یا پیر تک ایک اہم فیصلہ ہو جائے گا، آپ سمجھتے ہیں یہ ساری باتیں درست ہیں؟ مطلب ابھی پاکستان کے پاس جو بال ہے وہ پاکستان کی کورٹ میں، پاکستان اگر جو ہی فیصلہ لے گا آئی سی سی کو بیک فٹ پہ جانا ہوگا یا گھٹنوں پہ آنا ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بھی پاکستان نے ڈیسیشن لینا ہے اوبیسلی وہ منڈے تک آپ کو بالکل پتہ چل جائے گا، اور وہ ڈیسیشن جو ہے نا پاکستان کرکٹ بورڈ گورنمنٹ آف پاکستان پہ بینک کرتا ہے۔ اب 2 چیزیں ہیں، وہ یہ ہیں کہ
کیا پاکستان T20 ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے سری لنکا جائے گا یا نہیں جائے گا؟ ایز اے کرکٹر آئی فیل اٹ کہ پاکستان کو جانا چاہیے، صحیح، وہاں پر پاکستان کو کھیلنا چاہیے، ہندوستان کے اگینسٹ بھی کھیلے، اور وہاں پر پاکستان اگر جیتتا ہے تو پھر آپ کو میں یہ بتا دوں کہ یہ ایک بہت بڑا ایک ڈنٹ ہوگا جو کہ انڈین کرکٹ پر پڑے گا، اور پاکستان کو بڑے دل کے ساتھ جانا چاہیے، بالکل نہیں گھبرانا چاہیے، پازیٹو ہو کے اور سنگل فریم آف مائنڈ کے ساتھ جانا چاہیے۔ یہ جتنا بھی پاکستان نے کرنا تھا نا وہ پاکستان نے پروٹیسٹ کر لیا، بنگلہ دیش کے ساتھ بالکل کھڑا رہا، مگر ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف دس کہ آپ اپنی جو کرکٹ ہے اس کو ختم کر کے تو آپ اب بنگلہ دیش کے بالکل اس کے پہلو میں گر پڑے، ایسے نہیں ہے۔ پاکستان نے جو کرنا تھا وہ کر لیا ہے۔ ناؤ دے شوڈ کنسنٹریٹ آن کرکٹ، پلے کرکٹ پازیٹیولی اینڈ بیٹ انڈیا ان سری لنکا، کیونکہ پاکستان وہاں پر جا کر کھیل رہا ہے، اور کھیلنے سے پاکستان کو فائدہ یہ ہوگا کہ وہاں کی کنڈیشن کے ساتھ دے آر ویل ورسٹڈ، وہاں پر یہ پہلے بھی ٹور کر چکے ہیں اور اب پھر وہاں پر انہوں نے سارے میچز کھیل لے ہیں۔ اچھا لیکن یہ جو بھی فیصلہ ہونے جا رہا ہے آپ سمجھتے ہیں اس کے بعد جو BCCI ہے یا پھر ICC ہے وہ پاکستان کو جس نگاہ سے دیکھتا ہے، جس طریقے سے ان کا ہمیشہ سے رویہ رہتا ہے، اس رویے میں بھی تبدیلی آئے گی؟ کیونکہ نقوی صاحب کے پاس جب سے ٹینیور آیا تو پھر انہوں نے بڑے دیر سے جا کے کچھ فیصلے لیے۔ ICC چیمپئنز ٹرافی کا وقت تھا، اس وقت بھی اس طریقے سے بولڈ ڈیسیجن لیتے، شاید ہندوستان پاکستان آتا، اس ایونٹ کو ہم مکمل طور پر ہوسٹ کرتے۔ نہیں، اب آپ دیکھیں نا، اب آپ کے پاس اف اینڈ بٹس کی تو ضرورت نہیں ہے، دیر از اے اسٹریٹ فارورڈ ڈیسیژن ناؤ، اور پاکستان نے کیسے کھیلنا ہے، پاکستان نے کس طرح پرفارم کرنا ہے، پاکستان نے جا کے T20 ورلڈ کپ میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے، فرگیٹ اباؤٹ اٹ کہ کیا ہوا یا کیا نہیں ہوا۔ اب آپ کے پاس بالکل ایک سنگل مائنڈیڈ ہو کے ڈیسیژن لینا ہے، اور وہ ڈیسیژن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ اور پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے ایک پیج پر ہوں، اور دے شوڈ کنسنٹریٹ آن کرکٹ، اور جا کے کرکٹ ہی کھیلیں اور سب چیزیں بھول جائیں۔ اچھا کرکٹ ابھی کرکٹ کھیلیں اور ساری چیزیں بھول جائیں، لیکن سر ٹیم کی کارکردگی پھر کچھ بھولنے نہیں دیتی نا۔ ٹیم کی کارکردگی آپ سمجھ رہے ہیں اس وقت کتنی تسلی بخش ہے؟ آپ آسٹریلیا کے خلاف کھیل رہے ہیں لاہور میں، اور آپ بھی اس وقت سر لاہور میں ہی موجود ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں جو ٹیم آسٹریلیا کی آئی ہے وہ غالباً کہا جا رہا ہے B یا C ٹیم ہے، آپ نے پھر تمام بڑی ٹیموں کے خلاف میچز کھیلنے ہیں۔ اب میری بات سنیں، آپ کرکٹ کو اس طرح نہ لیں کہ جی آسٹریلیا جو ہے ون بیٹیبل ہے، ان کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، پاکستان نے اچھی کرکٹ کھیلی، پہلا میچ جیتا ہے، مگر اس کے ساتھ اگر آپ کمپیریزن کریں نا تو آسٹریلیا کے آپ جو تھے جو کہ ورلڈ کپ کے لیے صحیح، لیکن سر یہ ایک اہم بات یہ بھی تو سمجھی جا رہی ہے نا کہ آپ نے جن کھلاڑیوں کو شاید ٹیم کا حصہ بنایا ہے، اعتماد کیا ہے، ان کی شاید اس طریقے سے جگہ بنتی نہیں تھی، وہ جسٹیفائی نہیں کرتے تھے۔ شاداب ٹیم کے اندر آ گئے، وہ پہلے ریہیب ہو رہے تھے۔ آپ اگر بات کریں فخر زمان کو جس نمبر پہ کھلا رہے ہیں، ان کی وہاں جگہ نہیں بنتی ہے، آپ نے ان کو اوپر کھلانا چاہیے یا پھر نہیں کھلائیں۔ اور پھر میں بات کروں صاحبزادہ فرحان کی، وہ ان اینڈ آؤٹ کبھی پرفارم کر رہے ہیں کبھی نہیں کر رہے ہیں، پھر بابر اعظم ٹیم کا پارٹ بنے، کل 20 گیندے 24 رن، آپ کے کپتان جو ہیں ان کی T20 میں جگہ نہیں بنتی، تو یہ ساری کنفیوژن کے ساتھ ہم ورلڈ کپ میں اتر رہے ہیں۔ یہ اوپنر ہے، یہ مڈل آرڈر ہے، اور یہ لیٹ مڈل آرڈر ہے، آپ کے پاس دس از اے گڈ ٹیم، یہ ایک کمپلیٹ یونٹ ہے، یہ پرفارم کریں گے، اور سری لنکا کی کنڈیشنز کو کر لیا، ویل ورسڈ ہو گئے، تو انشاءاللہ پاکستان کی ٹیم۔ اچھا آپ بھی اپنے وقت کے بڑے عظیم کھلاڑیوں میں آپ کا بھی شمار کیا جاتا تھا، اس وقت آپ سے اگر میں بات کروں بالرز کے حوالے سے، جس طریقے کے ہمارے بالرز ہیں، آپ سمجھتے ہیں یہ میچ وننگ پرفارمنس دے سکیں گے؟ ان کے پاس یہ سپارک ہے سری لنکا کی کنڈیشنز پہ؟ اظہر خان صاحب ایک بار پھر سے رابطہ ہم کریں گے اظہر خان صاحب سے بھی، اور یہی ایک اہم بنیادی سوال ہے کہ کیا ہماری ٹیم جو ہے اس میں کیا یہ صلاحیت ہے کہ وہ
اس معیار کی پرفارمنس کا مظاہرہ کر سکتی ہے جہاں میچ جو ہے بڑا کروشل ہو، بڑا پھنسا ہوا ہو، اور پاکستان ٹیم کی کارکردگی جو ہے وہ پھر اس کو ہر لمحے سے باہر نکالے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت ایک بڑی خبر یہ آئی ہے، احسان عادل جن سے ہم نے حال ہی میں انٹرویو کیا اور یو ایس اے میں موجود تھے، یو ایس اے کی ٹیم کا پارٹ بن رہے تھے، اسکواڈ کا اعلان ہوا اور اس وقت بتایا جا رہا تھا وہ اسکواڈ کا حصہ بن چکے ہیں، لیکن اب مختلف ذرائع سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان ٹیم جو پاکستان ٹیم کے ساتھ رہنے والے احسان عادل جو ہیں وہ اس وقت یو ایس اے کی ٹیم کا حصہ نہیں ہوں گے۔ دوسری جانب اگر ہم بات کریں ایک اور بڑے اچھے کرکٹر ہیں جناب باسط علی، اور باسط علی کی جانب سے بھی ایک بڑا اہم بیان آیا ہے اور وہ کہہ رہے تھے اپنے ٹویٹ کے پیغام میں کہ جس طریقے کی کرکٹ ہو رہی ہے اس پر بھی بات کریں گے، لیکن ہمیں جوائن اس وقت کر چکے ہیں توقیر ضیاء صاحب، اپنے وقت کے ایک عظیم چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ۔ سر سب سے پہلے بہت شکریہ قیمتی وقت دینے کے لیے، ویلکم ٹو دا شو۔ اور آپ سمجھتے ہیں اس وقت جو یہ فیصلہ ہو رہا ہے، اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں محسن نقوی صاحب جو ہے فرنٹ فٹ پر آ کر کھیل رہے ہیں، کیا یہ ٹائمنگ مناسب ہے، صحیح وقت پر ہم کھیل رہے ہیں؟ دیکھیں جو بھی ہماری حکومت فیصلہ کرے گی ہم تو سب اس حکومت کے ساتھ ہیں، یقیناً، لیکن اور ایک دو چیزیں نوٹ کرنے کی یہ ہیں کہ آئی سی سی نے زیادتی تو بڑی کی ہے بنگلہ دیش کے ساتھ، صحیح، لیکن دیکھیں کچھ میرا خیال غلطیاں بنگلہ دیش سے بھی ہوئی ہیں۔ جب یہ رجیم چینج ہوا ہے، جب حسینہ واجد انڈیا چلے گئی تو اس وقت ان کو خیال آنا چاہیے تھا کہ انہوں نے میچ جو ہے جا کے انڈیا میں کھیلنا ہے تو ان کی سیکیورٹی کی سچویشن کیا ہوگی، اسی وقت ان کو ایک ایکشن لینا چاہیے تھا اور آئی سی سی کو لکھ دینا چاہیے تھا کہ ہم ادھر ہمیں سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ مصطفی الرحمان کا جو مسئلہ ہے وہ تو بہت بعد میں آیا، لیکن ان کو میرا خیال سمجھنا چاہیے تھا کہ یہ کام وہاں ہماری سیکیورٹی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب وہ علیحدہ بات ہے کہ آئی سی سی نے زیادتی کی۔ اب جہاں تک موقف پاکستان کا ہے، دیکھیں پاکستان کی لڑائی تو نہیں ہے، یہ تو ہم کھڑے ہوئے ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ، ہماری اپنی لڑائی کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہماری جتنی بھی ریکوائرمنٹ تھی وہ تو آئی سی سی نے پوری کر دی، اور 2027 تک نہ وہ ہم ادھر کھیلیں گے نہ ہم ادھر کھیلیں گے۔ صحیح، تو بات یہ کہ جب 14-2 کی اس میں پاس ہوا، آپ کے ساتھ کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا میرے خیال میں، آپ کے ساتھ تو آئی سی سی نے زیادتی نہیں کی۔ اب بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے اپنا موقف دے دیا، لیکن میرا موقف یہ ہے کہ آپ کو ورلڈ کپ کو بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے، آپ کو انڈیا کے ساتھ بھی لیکن کھیلنا چاہیے۔ کیا یہ وقت صحیح تھا توقیر ضیاء صاحب، قطع کلامی کی معذرت، لیکن اس وقت لابنگ بنانے کا کیا یہ وقت صحیح تھا جب آئی سی سی کی جانب سے یک طرفہ یہ فیصلہ پہلی بار نہیں ہوا ہے، چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی ہم کر رہے تھے تب بھی اس طرح کا انہوں نے فیصلہ کیا، ایک کنٹری کو صرف اس کی چاہت کو تسلیم کیا اور جو ہے ہمارے ایونٹ کو 2 مختلف وینیوز پر تبدیل کر دیا، 2 مختلف کنٹریز میں شفٹ کر دیا۔ اب یہاں بات ہو رہی ہے اصول کی، بنیادی فیصلہ یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ نے ہمارے ساتھ ماضی میں زیادتی کی تھی، اس وقت بنگلہ دیش کی جانب سے یہی موقف رکھا گیا، لیکن یہ فرنٹ فوٹ پر آ کر کھیلنا، نقوی صاحب نے جس طریقے سے اب آ کر سامنے آ کر مظاہرہ کیا ہے، آپ سمجھتے ہیں بہت لیٹ نہیں کر دی، بہت پہلے اگر یہ کر دیتے تھے، آپ نے اسکواڈ کا اعلان بھی کر دیا، بہت ساری چیزیں کنفیوژن کریٹ کر رہی ہیں؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ٹیم کا اعلان بھی کر دیا، شاید ٹیم جائے گی بھی، اب کیا موقف آتا ہے حکومت کا وہ تو ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میرے خیال میں آپ نے اپنا اخلاقی فرض جو ہے وہ تو پورا کر دیا بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑے ہونے کا، باقی جہاں تک اصول کی بات ہے، دیکھیں نا آپ صرف 2 ہی، ایک پاکستان ہی ہے جو کہ اصول پہ کھڑا ہے، باقی تو آپ کو 14 ممالک جو ہیں وہ تو اصول کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، بالکل، لیکن پاکستان بنگلہ دیش کی ضرور حمایت کرے، لیکن پاکستان کو بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے اور پاکستان کو جانا چاہیے کھیلنے کے لیے، کیونکہ پاکستان کا مسئلہ آئی سی سی کا ساتھ نہیں ہے، اور جو بھی فیصلہ 2025 میں ہوا اب اس کے مطابق نہ آپ ان کے ساتھ ایک بڑی کھیلیں گے نہ بنیادی وہ آپ بات کے ساتھ یہ کہ کھیلیں گے۔ جو آپشنز شاید نقوی صاحب کو ان کے مشیر دیتے ہیں یا جو آپشنز ان کے پاس ہوتے ہیں ان میں سے ایک بھی آپشن پر عمل درآمد ہوتے ہوئے دکھتا نہیں ہے۔ ماضی میں بھی یہی کہا جا رہا تھا انڈیا کو لایا جائے گا، لیکن اس وقت کوئی آپشن تھا نہیں۔ اب اگر بات کی جائے حال ہی میں ہم نے ایشیا کپ کھیلا، آپ سے تب بھی میری گفتگو ہو رہی تھی، تو اس وقت یہ آپشن تھا کہ ہم ایک میچ نہیں کھیلیں گے یو اے ای والا، جس پر بڑا کہا گیا کہ ہم کیوں نہیں کھیلیں گے، ہم ایونٹ سے کیوں دستبردار، اور رویہ ان کا خراب ہے، ہمیں ان کے خلاف ایکشن کروانا چاہیے، کچھ سختی وہاں دکھانی چاہیے۔ اب رہی بات، آپ نے 3 آپشن رکھے ہیں۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ ایونٹ میں
فل فلیش کھیلیں گے؟ اگر کھیلتے ہیں تو بھارت کے خلاف اور آئی سی سی کے خلاف احتجاج ہوگا اور بنگلہ دیش کے حق میں احتجاج ہوگا۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ 15 تاریخ والا میچ ہندوستان کے خلاف نہیں کھیلیں گے، اور تیسرا آپشن آپ نے یہ رکھا ہے کہ پورے ایونٹ میں شرکت نہیں کریں گے۔ آپ سمجھتے ہیں تینوں آپشن میں سے کسی ایک آپشن پر ٹک کیا جائے گا جس پر ہم شاید عمل پیرا ہوں گے؟ دیکھیں، وہی میں نے کہا کہ حکومت مجھے نہیں معلوم کیا فیصلہ کرتی ہے، لیکن میرا موقف یہ ہے کہ یہ جو دو آپشن جو ہے نا، کہ آپ نے انڈیا کے ساتھ نہیں کھیلنا اور آپ نے بائیکاٹ کرنا، اس میں میرا موقف یہ ہے کہ یہ غلط ہے۔ میرے خیال میں آپ کو جانا چاہیے اور انڈیا کے ساتھ کھیلنا بھی چاہیے، کیونکہ آپ کے ساتھ پرابلم نہیں ہے، پرابلم بنگلہ دیش کے ساتھ ہے۔ تو آپ بنگلہ دیش کے ساتھ آپ نے اخلاقی فرض تو آپ نے ادا کر دیا، لیکن جہاں تک نہ کھیلنے کا یہ دو آپشن کا تعلق ہے، میرا موقف اس سے بالکل مختلف ہے۔ باقی اگر آپ نے سیاہ پٹیاں باندھ کے کھیلنی ہے، شاید مجھے نہیں معلوم، اس موقف کے اوپر تو میں بھی نہیں جانا چاہوں گا، لیکن پاکستان کو جانا چاہیے۔ پاکستان کو جانا چاہیے۔ اچھا سر، یہ وجہ تو نہیں ہے شاید میڈیا کو گائیڈ کرنے کے لیے یا ایک ہائپ کریٹ کرنے کے لیے، یہاں پہ پریشر میں لانے کے لیے اس طرح کی خبریں چلائی گئی، یہ دو آپشنز بھی دیے گئے، یہاں پہ عملی طور پہ یہ دو آپشنز ہوں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کی جو بصیرت ہے بحیثیت چیئرمین، وہ کیا ہے؟ مجھے لگتا نہیں کہ عملی طور کے اوپر یہ آپشن کو ایکسرسائز کریں گے، لیکن یہ ہے کہ پاکستان نے اور محسن نقوی صاحب نے ایک سٹینڈ جو ہے نا وہ بیک فٹ پہ ڈال دیا، آئی سی سی کو بھی اور انڈیا کو بھی، جو کہ بہت اچھا ہے، ان کے اوپر پریشر ڈالا ہے۔ لیکن جہاں تک عملی طور کے اوپر مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان جو ہے نا ان دونوں آپشنز کے اوپر جائے گا۔ تو مطلب یہ ماسٹر اسٹروک ہے محسن نقوی صاحب کا؟ میرے خیال میں آئی سی سی کو انہوں نے یاد دلا دی ہے ان کی اوقات، اور انڈیا کو بھی اوقات ان کی یاد دلا دی ہے۔ باقی سارا کھیل تو جو ہے نا وہ تو انڈیا ہی خراب کر رہا ہے نا، آپ تو نہیں کر رہے نا، آئی سی سی ان کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے۔ اچھا سر، آپ کے وقت پہ پاکستان کی ٹیم میں ہم نے دیکھا بہت سارے کھلاڑیوں کو اپرچونٹی ملی، بہت زبردست ٹیم تھی، ان کی پرفارمنس بڑی شاندار تھی، پھر بڑے سخت آپ نے فیصلے بھی لیے، لیکن اس وقت پاکستان کی ٹیم جس کو بحیثیت چیئرمین ڈیل کر رہے ہیں نجم عزیز اور سید محسن رضا نقوی، کافی ٹائم سے انہیں ملا نجم عزیز سیٹھی صاحب سے، ذخا اشرف، دین محسن نقوی، آپ سمجھتے ہیں بڑا ٹائم ہو گیا لیکن ٹیم کی پرفارمنس ویسی نہیں ہے جیسے شاید ہم ڈیزائر کر رہے ہیں؟ کہاں ہم غلطی کر رہے ہیں؟ دیکھیں، وقت کا بات کرنے کی یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس ریکارڈ تو سارے ہیں نا، میں تو اس کے اوپر اتنا مجھے علم نہیں ہے۔ آئی ایم شیور کہ اور بہت ساری آپشنز ہوں گے، ان کے پاس بہت سارے کھلاڑی بھی ہوں گے۔ یہ تو سلیکٹرز کے اوپر ہے کہ وہ کس طریقے سے لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ کچھ چیزوں کو ہو سکتا ہے میں ایگری کروں یا نہ ایگری کروں، لیکن یہ چیز تو جو پریزنٹ جو لوگ ہیں ان کو زیادہ معلوم ہوگا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، پاکستان کی پرفارمنس پچھلے کچھ سالوں سے کوئی اچھی نہیں ہے، لیکن کبھی نہ کبھی ٹیم یہ بن ہی جائے گی، کیونکہ پاکستان میں بڑا پیار ہے کرکٹ کے ساتھ اور لوگ کھیلنا بھی چاہتے ہیں۔ آئی ایم شیور کہ کوئی نہ کوئی لوگ تو اچھے ہوں گے جو بعد میں مل ہی جائیں گے ان کو۔ اچھا سر، مجھے کائنڈلی یہ بھی بتائیے گا، جس طریقے کی آپ نے ایک بات بھی کی ابھی گفتگو کرتے ہوئے کہ سلیکٹرز جو ہیں وہ ان کا کام ہے، انہوں نے کس دیانتداری یا ایمانداری سے اپنا کام کیا ہو۔ اگر جنرل ریٹائرڈ توقیر اجاز صاحب اس وقت چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ ہوتے تو کیا یہ جو سلیکشن کمیٹی ہے، اس میں حیرانگی کی بات یہ ہے بڑے عرصے سے سلیکشن کمیٹی ہے، اس کا کوئی چیف نہیں ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے آپ نے علیم ڈار صاحب کو جو ہے سلیکشن کمیٹی کا رکن بنایا ہے، آپ ہوتے تو کیا یہ ساری غلطیاں ہوتی سر؟ دیکھیں، چیف سلیکٹر تو ایک ہونا ہی چاہیے، کیونکہ وہ آنسریبل بھی ہوتا ہے اور اتنی زیادہ ٹیم رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور بڑا موقف بڑا کلیئر ہے اصول جو کرکٹ بورڈ میں کہ آپ چیف سلیکٹر، اپنا کوچ اور کپتان، یہ تینوں مل کے فیصلہ کرتے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ یہ مادر پیزر آزاد نہیں ہے، یہ آنسریبل ہیں کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کو بھی، اور کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کو ان کو سپروائز بھی کرنا چاہیے۔ تو میرے خیال میں تو 6-7 کا ٹیم بنانا سلیکشن کمیٹی کی یہ تو ٹھیک نہیں ہے، اس میں کنفیوژن ہی رہتا ہے۔ لیکن علیم ڈار صاحب کی سلیکشن کمیٹی میں شمولیت مناسب ہے سر؟ نہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ان کے ساتھ، وہ امپائر ہیں، بہت اچھا امپائر ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔ ان کی کوئی سلیکشن میں ان کا کام نہیں، کیونکہ وہ نہ ڈومیسٹک کرکٹ کے ساتھ ان کا تعلق ہے، نہ وہ پلیئرز کو جانتے ہیں، نہ ان کی پرفارمنس کو جانتے ہیں، تو میرے خیال میں ان کا آنا تو کوئی اتنا ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال آپ کی ٹیم جو ہے چیف سلیکٹر ہونا چاہیے اور 2-3 لوگ ہونے چاہیے
جن کو معلوم ہونا چاہیے کہ ڈومیسٹک کرکٹ میں کون سے لوگ اچھے ہیں, کس کی پرفارمنس اچھی ہے, کس کو سلیکٹ کرنا ہے, کس کو نہیں سلیکٹ کرنا. آپ نہیں سمجھتے سر اس وقت ہم نے دیکھا بہت سارے پاکستان کے سابق کھلاڑی ہیں, آپ جب چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ تھے پھر ہم نے ان چہروں کو بھی دیکھا کہ وہ بھی وقتاً فوقتاً ٹیم کا پارٹ بنے. اب میں بات کر رہا ہوں محمد حفیظ صاحب کی, وہ بڑے جو ہیں اچھی باتیں بھی کرتے ہیں, انہیں بہت محدود وقت کے لیے ٹائم ملا کام کرنے کا, لیکن انہی کا نظریہ شاید اس وقت ڈیلیور ہو رہا ہے پاکستان کرکٹ کے اندر. انہوں نے کہا بابر اور رضوان کو جو ہے آپ کو نیچے لانا ہوگا, دیگر بیٹسمین کو اوپر لانا ہوگا, وہ پاور پلے کو T20 میں یوٹیلائز کریں. تو نہیں سمجھتے اس طریقے کا کوئی مائنڈ ہونا چاہیے سر جو ٹیم کے ساتھ لگاؤ؟ دیکھیں ہر کھلاڑی کا, ہر آدمی کا اپنا ایک خیال ہوتا ہے, اور لیکن وہ چونکہ سین سے دور ہیں ان کو شاید اتنا معلوم نہیں ہوگا. حفیظ وغیرہ کو معلوم ہوگا کیونکہ وہ ریسنٹلی ریٹائر ہوئے ہیں, لیکن ایکچوئل کام تو جو ہے وہ سلیکشن کمیٹی کا ہی ہے. ان کو ایگزیکٹلی پتا ہے کہ کس کو آنا ہے کس کو نہیں آنا اور کس بیسس کے اوپر لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں. اس لیے تنقید جو ہے نا وہ ان کو کرنے دیں. جو بھی آدمی تنقید کرتے ہیں کرکٹ بورڈ کو ان کا تنقید کا کوئی نوٹس نہیں لینا چاہیے, ان کو اپنا کام کرنا چاہیے جو وہ سمجھتے ہیں وہ صحیح ہے. اچھا, چند کھلاڑی ایسے ہیں جن کا مستقبل سے متعلق بار بار بات کی جاتی ہے, میں بھی چاہوں گا آپ سے بھی پوچھوں, بابر اعظم کو T20 کا پارٹ ہونا چاہیے ایز اے ایکس چیئرمین؟ آپ سمجھتے ہیں اس وقت اگر آپ پر ذمہ داریاں ہوتی ہیں آپ ان کو کیری کرتے؟ دیکھیں اس کی اس سے بات یہ ہے کہ بابر اعظم آپ کا بیسٹ کھلاڑی بڑی دیر سے رہا ہے, اس کی پرفارمنس 1-2 سالوں سے ٹھیک نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ T20 میں فٹ نہ بیٹھتا ہو, لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ سلیکٹ کر رہے ہیں ان کو معلوم ہے کہ اس کی کیا پرفارمنس ہے. اس کا نام تو بہت بڑا ہے, شاید اس کے نام کے اوپر لوگ سلیکٹ کرتے ہوں, لیکن اس کی پرفارمنس پچھلے 1-2 سال سے T20 میں کم از کم ٹھیک نہیں ہے. تو T20 میں بابر اعظم کو خود ہی کہہ دینا چاہیے کہ یار میں نہیں کھیل سکتا T20. لیکن بات کہنے کی یہ ہے کہ اس سے بڑا کھلاڑی تو ابھی آپ نے اس پریزنٹ ماحول میں تو اس سے بڑا کھلاڑی آپ نے پیدا نہیں کیا. باقی یہ کہنا کہ اس کو T20 کھیلنا چاہیے یا نہیں کھیلنا چاہیے, صحیح بات ہے. میں تو کوئی اتنا ریکارڈز کے اوپر نہیں جاتا ہوں, نہ میں اتنی میرا علم ہے, تو شاید یہ سلیکٹرز کو زیادہ بہتر پتہ ہوگا. اچھا سر, رضوان نے ایسا کیا کر دیا؟ رضوان کو جس طریقے سے ہمارا کرکٹ بورڈ مینجمنٹ پسند نہیں کر رہی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں T20 میں بالکل اس کے متبادل پر تو آپ نے ہر کسی کو اپرچونٹی دے دی. عثمان خان کو آپ کیری کر رہے ہیں, حارث کو لے آئے, اس سے پہلے آپ نے ہر کسی کو چانس دیا, لیکن ایسا انہوں نے کیا کر دیا؟ اگر کوئی بڑی غلطی کر دی ہے تو اس کی بھی سزا تو ہوتی ہے, اس کو طے کر لیں اور پھر بلا لیں. بیٹا بات یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے نا وہ رضوان کے ساتھ, رضوان بہت بڑا پلیئر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے ساتھ بیٹھ کے آدمی اس کے ساتھ بات چیت کر سکتا ہے, اس کو سمجھا سکتا ہے یا اس کو ریزن بتا سکتا ہے. اور میں تو صحیح بات ہے, میں تو کوئی اتنا واقف نہیں ہوں, میں تو صرف دیکھتا ہوں کہ رضوان اور بابر نے آپ کے لیے بڑی فتویات بھی حاصل کی ہوئی ہیں, وہ اچھے کھلاڑی ہیں. کیا وجہ ہے اس کی میں بالکل لا علم ہوں اس کے بعد. بالکل. اچھا سر, جاتے جاتے آخری چند اہم سوالات آپ سے کرنا چاہوں گا. آپ کو پاکستان کی کرکٹ کے اندر ہر کرکٹر جو ہے بڑی شاندار نگاہوں سے دیکھتا ہے. آپ نے پاکستان کی کرکٹ میں بہت اہم کام کیا ہے. اس وقت بنیادی ایک سوال اٹھ رہا ہے پاکستان کے ایکس کرکٹرز کی جانب سے, پینشن کا معاملہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو پینشن ہے اس میں اضافہ ہونا چاہیے, اور جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پینشن نہیں ہے, اس کو طے کرنا چاہیے. بورڈ کے پاس اس وقت مالی طور پر بڑی زبردست جو ہے اپرچونٹیز ہیں, وہ چیزوں میں انویسٹ کر رہے ہیں, تو کیوں نہیں کرکٹرز کو دیے جائے پینشن کے حوالے سے؟ دیکھو پیسہ تو خیر کرکٹرز کو ملنا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کرکٹ بورڈ کو یہ دیکھنا ہے کہ ان کی کٹی میں کتنا پیسہ ہے اور کس طریقے سے وہ لوگوں کو دے سکتے ہیں. باقی آپ اپنے ملک کے حالات دیکھ لیں, آپ اپنی اکنامکس دیکھ لیں, معاشی حالات دیکھ لیں, تو جو کرکٹرز کو مل رہا ہے وہ ان کو اللہ میاں کے شکر ادا کرنا چاہیے. اور اگر یہ جا کے لوگ 30 کروڑ 80 کروڑ روپیہ کہیں جا کے اپنا گنوا رہے ہیں اور اس کو ان کو پیسہ نہیں ملے تو غلطیاں ان کی بھی تو ہیں. میرا خیال کرکٹ بورڈ اتنا برا نہیں کر رہا جو یہ سمجھتے ہیں. ہر آدمی آبویسلی پیسہ چاہتا ہے, یہ پیسے کے لیے خاطر یہ سارا کچھ کھیل رہے ہیں, تو جو کرکٹ بورڈ ان کے لیے کر سکتا ہے وہ ہم شور وہ کر ہی رہا ہے. بالکل. لیکن آپ سمجھتے ہیں انٹرنیشنل پلیئر جو پاکستان کے لیے ریپرزینٹ جنہوں نے کیا, ان کو پینشن ملنی چاہیے, اس کے کچھ تعین کرنا چاہیے بورڈ کو؟ دیکھیے پینشن پہلے بھی ملتی رہی ہے میرا خیال, اور کتنی ملتی رہی ہے اس کا تو مجھے علم نہیں ہے, لیکن
کھلاڑیوں کی ان کی پرفارمنس کے اوپر اور ان کے تجربے کے اوپر ان کو ضرور کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے. بالکل ملنا چاہیے. بہت شکریہ قیمتی وقت دینے کے لیے. پاکستان کرکٹ بورڈ سے وابستہ سابق چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ جناب توقیر ضیاء گفتگو کر رہے تھے. آپ نے ان کی گفتگو ملاحظہ کی. اور یہاں وقت ایک شارٹ بریک کا. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. اور ہم بات کریں گے قومی کھیل ہاکی کے متعلق. اس وقت پاکستان ہاکی فیڈریشن سے متعلق مسلسل خبریں جو ہے ٹی وی سکرینز کی زینت بن رہی ہیں, جہاں الیکشن سے متعلق اس وقت بات کی جا رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کی جو قومی کھیل ہے اس کو لے کر اس وقت پاکستان ہاکی فیڈریشن نے الیکشنز کروانے ہیں, لیکن اس سے پہلے اسکروٹنی کا عمل جاری ہے. اور اس کو لے کر کبھی شفافیت کی بات اٹھتی ہے تو کبھی کارکردگی پر بھی سوالات اٹھتے ہیں. حال ہی میں ہی ہمارے پروگرام میں موجود تھے پاکستان اسپورٹس بورڈ سے نصرت اللہ رانا, اور وہ اس وقت بات کر رہے تھے کہ جو غلطیاں ہوئی اس کو بہتر کرنا وہ چاہتے ہیں. اب دیکھنا ہی ہوگا کہ وہ غلطیاں آیا بہتر ہوں گی یا پھر ایک اور معاملہ یا معمہ کھڑا ہو جائے گا. اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا پاکستان کے انٹرنیشنل پلیئر ہیں جناب اسفر یعقوب. بہت شکریہ اسفر قیمتی وقت دینے کے لیے. آپ سمجھتے ہیں اس وقت یہ جو اسکروٹنی کا معاملہ ہے اس پہ جو الزامات ہیں یہ مناسب ہیں؟ جی پہلے تو بہت شکریہ تابش بھائی, آپ نے مجھے اپنے شو میں مدعو کیا. یہ ہاکی کی بہتری کے لیے آپ شو کرتے ہیں اور ہاکی میں بڑا آپ دیکھا جاتا ہے آپ کا شو. یہ جو رہی بات سکروٹنی کا جو معاملہ چل رہا ہے, سکروٹنی سر ایز پر لا آف پی ایچ ایف وہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کوشش کر رہی ہے کہ وہ کرے. جو اسپورٹس بورڈ کو بھی پاکستان ہاکی فیڈریشن نے ان کیا ہوا ہے اور ساری نگرانی پاکستان اسپورٹس بورڈ کر رہا ہے. رہی بات لوگوں کے الزامات کی, لوگ الزامات کے بغیر تو رہتے نہیں ہیں, اور آج سے نہیں جب سے رانا مجاہد صاحب نے اور طارق بگٹی صاحب نے سیٹ سنبھالی ہے تب سے ہی ان پہ الزامات لگ رہے ہیں. یہ کوئی نئے الزام نہیں ہے, لیکن لوگوں کا کام ہے کہ وہ الزام لگائیں. مسلسل ان پر الزامات لگ رہے ہیں. دیگر اور بھی مطلب ہم دیکھ رہے ہیں اولمپئنز ہیں, وسیم فیروز ہو گئے, قمر زمان ہو گئے, قمر ابراہیم ہو گئے سوری, اور پھر سعید خان ہو گئے, میں شہناز شیخ کی بات کروں, اور میں بات کروں ناصر علی کی. ان پر الزامات کیوں نہیں لگتے, ان پر کیوں لگ رہے ہیں؟ سر آپ ان سب کی جن کے آپ نے نام لیے ہیں, شہناز شیخ صاحب کے, ناصر علی صاحب کے, آپ ان کی ہاکی کے لیے خدمت بتا دیں, انہوں نے ہاکی کے لیے کیا کیا ہے؟ شہناز شیخ تو سابق کپتان رہے. کتنے سر کتنے پلیئر پروڈیوس کیے ہیں ان سب نے, آپ مجھے بتائیں. ایک بھی پلیئر پروڈیوس کیا انہوں نے؟ ان کو آج آپ کوچ بنا دیں, ان کو آج آپ چیف سلیکٹر بنا دیں, یہ فیڈریشن اچھی ہو جائے گی. تو ہم لوگ ان کو بچپن سے جانتے ہیں سر, ان کا یہ وتیرہ رہا ہے. مجھے اسفر یہ بتائیے گا کہ اس وقت بہت سارے پلیئرز آ چکے ہیں پاکستان ٹیم کے پاس, کہ پاکستان ٹیم کی حالیہ پرفارمنس اتنی شاندار ہے, ہم ماضی میں جو 16ویں نمبر پر تھے کہ ہم ٹاپ ٹیم بن چکے ہیں؟ سر ماضی پہ ہم 16ویں 19ویں نمبر پہ آئے کیسے, یہ سوال آپ میرے سے کریں, میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ دیکھیں مخالف سمت میں فیڈریشن کے اگینسٹ ایک صاحب بیٹھتے ہیں ایاز محمود, ٹھیک ہے, ان کو سیکٹری شپ کا چارج ملا 2019 میں, انہوں نے ٹیم پرو لیگ پہ جانے کیوں نہیں دی, جس کی وجہ سے ہماری جو رینکنگ ہے ہم 8ویں 9ویں 10ویں نمبر سے ہم 19ویں نمبر پہ آئے. ان سے کسی نے سوال کیا ہے یہ اعلیٰ آج تک کہ انہوں نے اس ٹائم پہ پرو لیگ پہ ٹیم کیوں نہیں جانے دی, اور ہماری رینکنگ خراب کیوں ہوئی؟ شکیل عباس کہہ رہے ہیں جو ہماری ٹیم یہاں اس بار پرو لیگ کھیلنے گئی اور پرو لیگ ہماری ٹیم نے کھیلا, کیا اس کے بعد ہمارے نمبرز بہتر ہو گئے؟ سر بہتر ہوں گے نا, ابھی تو انہوں نے صرف 4 میچ کھیلے ہیں. نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی ضلالت آمیز شکست کے بعد کہ ہماری ٹیم کی جو کانفیڈنس ہے کہ وہ بحال ہوا ہوگا یا مزید گرا ہوگا؟ سر آپ 7 سے 8 سال بعد ان ٹیمز کے حریف کھیل رہے ہیں, تقریباً 7 سال بعد. ہم نے لاسٹ 2019 میں ہالینڈ کے ساتھ میچ کھیلا تھا, اس کے بعد آپ نے کسی یورپین ٹیم کے ساتھ میچ نہیں کھیلا. صحیح. تو ٹیم کی پرفارمنس جو ہے وہ ڈے بائی ڈے اچھی ہوگی. عباسی بھائی بھی کوچ رہے ہیں, عباسی بھائی جب کوچ تھے تب کا رزلٹ آپ دیکھ لیں, انہوں نے کیا کیا تھا. اچھا ٹیم پہ تنقید کرنا بات یہ بھی ہو رہی ہے نا, لیکن بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ بھلے سب کو اپورچونٹی ملی,
لیکن اس کے بعد بھی قومی کھیل جو ہے وہ اس معیار پر گیا نہیں جو آج سے پہلے معیار تھا، سمیع اللہ صاحب کے دور کا، کلیم اللہ صاحب کے دور کا، حسن سردار صاحب کے دور کا۔ سر وہ دور آپ چھوڑ دیں، وہ دور آپ بھول جائیں پلیز، وہ دور نہیں ہے، یہ 80 نہیں ہے سر، 2026 آ گیا ہے، آپ خدا کا نام ہے ان سے نکلیں۔ اگر طاہر زمان ایک اچھا کام کر رہا ہے تو آپ اس کو کرنے دیں، نہ یہ اپنی بیچ میں یہ جو اولمپئنز باہر بیٹھے ہوتے ہیں بے روزگار، جب ان کی ریٹائرمنٹ ہو جاتی تب ان کو ہاکی کا درد آ جاتا، ہاکی کا دکھ آ جاتا ہے انہیں۔ تو نہیں وجہ کیا بنی تھی بیچ میں ناراضگیوں کی، اور شاید کچھ سلیکشن سے متعلق معاملات ایسے تھے جس پر طاہر زمان صاحب بھی پیچھے ہٹتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے میڈیا کو تو کہا کہ گھر میں کوئی تقریب ہے اس کے لیے وہ پارٹ نہیں بن رہے، جو ٹیم اس وقت ٹریول کر رہی تھی، اور پھر وہ پرو لیگ ہوئی تو پھر ٹیم کا پارٹ بن گیا۔ سر ان کی بیٹی کی شادی تھی نا، یہ کوئی ڈھکی چھپی تو بات نہیں ہے، وہ بنگلہ دیش اسی لیے نہیں گئے، اور جب وہ ارجنٹینا گئے ہیں تب بھی وہ جلدی واپس آ گئے ہیں، ان کی بیٹی کی شادی تھی۔ اب وہ بات اب بھول جانی چاہیے۔ اب نیکسٹ جو تیاری کر رہے ہیں ہم، کوالیفائنگ راؤنڈ ہے اور اس کے بعد جرمنی اور آسٹریلیا کے ساتھ میچز ہیں، اس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے لیکن اور ٹیم کو ویل وش کرنا چاہیے۔ لیکن اسفر جب کھلاڑیوں کو وقت پر ڈیلی زدہ نہیں ہوں گی، کل بھی ہم بھائی دیکھ رہے مل تھے، گئی ہیں تابش بھائی، مل گئی ہیں، آج ہی چیک ملا ہے، وہ تو کل ایک نوٹیفیکیشن آیا اور اس کے بعد فنڈ ریلیز ہوا تو چیک مل رہا ہے، مسلسل پی ایس بی فنڈ تو دے رہی ہے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں، میری حال ہی میں گفتگو ہو رہی تھی کپتان عماد پٹ سے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جب کھلاڑیوں کو پیسے نہیں ملیں گے تو پھر کھیلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ سر آپ کی بات بالکل درست ہے، کھیلنا ہے اور پیسے ملنے چاہیے، لیکن آل ڈیوز آر کلیئر، اور ایک ڈیو کلیئر نہیں ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں سر۔ 2023 میں حیدر حسین سیکٹری تھے اور بریگیڈیئر خالد سجاد کھوکر پریزیڈنٹ تھے، وہ پورا سال کا ڈیو کلیئر نہیں ہے، جس میں کم از کم 20 سے 22 لاکھ روپے ابھی بھی حیدر حسین نے اور بریگیڈیئر خالد سجاد کھوکھر نے دینا ہے۔ اس کی بات انہوں نے آپ سے کبھی نہیں بتائی ہوگی کہ ہم نے وہ دیے ہیں یا نہیں دیے۔ میں تو یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ پھر وہ پیسہ اگر انہوں نے دینا اور وہ نہیں دینے تو پھر کس طریقے سے آپ لوگوں نے دلوانا ہے؟ اس کا بھی کوئی فارمولہ ہے پی ایس بی کے پاس یا پی ایچ ایف کے پاس؟ سر یہ جو پی ایچ ایف کے جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے نا کہ ان کے ڈیوز کلیئر کروا کے دیں، بریگیڈیئر خالد سجاد کھوکھر سے اور حیدر حسین سے۔ یہ 2023 والا پورا سال بغیر پیسوں کے انہوں نے کھلایا بچوں کو، 22 لاکھ روپیہ دینا انہوں نے بچوں کا، کون ذمہ دار ہے؟ صحیح بات ہے، مناسب شکایت کیا آپ نے رانا مجاہد صاحب سے کہ انہیں چاہیے اس پر بھی تھوڑا ذرا سنجیدہ ہو جائیں اور اس پر بھی کام لیں۔ ان سے پیسے، حیدر حسین پیسے دے، بریگیڈیئر خالد سجاد کھوکھر سے کہ پیسے دے بچوں کے۔ بالکل۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا، اس وقت ہم نے دیکھا طاہر زمان صاحب سے ہم خدمات لے رہے ہیں، آپ اس حق میں انٹرنیشنل کوئی کوچ آنا چاہیے، فورن کوئی کوچ آنا چاہیے؟ سر طاہر زمان دنیا کے کوچز کو ٹرین کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں نا گھر کی مرغی دال برابر، وہ دنیا کے کوچز کو ٹرین کر رہا ہے، اور ہم لوگ باہر سے کوچ لے کر اس کے اوپر مسلط کر دیں۔ جو دنیا میں کوچز ٹرین کر رہا ہے وہ طاہر زمان FIH کا ٹرینر ہے۔ تو مطلب آپ سمجھ رہے ہیں اس وقت یہ بہتر فیصلہ ہے، کیونکہ مسلسل ہم دیکھتے ہیں جب طارق بھٹی سے سوال ہوتا ہے تو طارق بھٹی کہتے، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، جب مسلسل طارق بھٹی سے سوال ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں، فورن کوچز بھی اگر ضرورت ہوئی تو لازمی لیں گے۔ ضرورت ہے، ہمیں فورن ٹرینر کی ضرورت ہے، ہمیں فورن گول کیپر کوچ کی ضرورت ہے، ہمیں کوچ کی ضرورت نہیں ہے، کوچ ہمارے پاس ہے۔ احمد عالم مناسب نام نہیں ہے؟ احمد عالم نے دنیا بھر میں جا کر کوچنگ کی، کیا وہ مناسب نام نہیں ہے؟ میں بات کروں، آنا چاہیے، سلمان اکبر صاحب کو آنا چاہیے، احمد عالم صاحب کو آنا چاہیے، عمران بٹ کو لینا چاہیے، یہ بھی اچھے نام ہے ہمارے پاکستان ہاکی میں۔ لیکن اگر آپ نے فورن کوچ ہی لینا ہے تو آپ اپنے پاس جو کوچ ہے ان کو کیا کرنا ہے آپ نے؟ طاہر زمان از دا نمبر 1 چوائس اور بیسٹ چوائس ہے اس ٹائم پاکستان کے لیے، اور میں پاکستان ہاکی فیڈریشن کو یہاں پہ اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے طاہر زمان کی خدمت حاصل کی ہوئی ہیں۔ وائی ناٹ قمر ابراہیم؟ قمر بھائی کا جو قمر بھائی بھی اچھے کوچ ہیں، انہیں بھی آنا چاہیے، وہ پاکستان جونیئر ٹیم کے ساتھ رہے ہیں، انہوں نے اپنی خدمات دی ہیں پاکستان جونیئر کو۔ لیکن وسیم فیروز شاید آپ کو پسند نہیں ہے؟ نہیں، وسیم بھائی کوالیفائڈ کوچ نہیں ہے، میرے لیے بہت محسن ہیں، میرے فادر کے بہت بیسٹ فرینڈ ہیں، لیکن وہ کوالیفائڈ کوچ نہیں ہے۔ یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے ہاکی اب سائنس بن گئی ہے۔ لیکن وجہ کیا؟ ریان بٹ کا نام آپ نے نہیں لیا، باقیوں کا نام لیا آپ نے؟ ریان بٹ کو بھی سر خدمت دینی چاہیے، آپ نے مجھے گول کیپر کوچ کی بات پوچھی ہے، ریان بٹ صاحب گول کیپر کوچ نہیں ہے۔ نہیں، آپ طاہر زمان کی بات کر رہے ہیں، طاہر زمان تو گول کیپر کوچ نہیں ہے۔
تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں بھائی آپ جان، آپ بار بار گول کیپر آپ کوچ آپ کی بار بار ضرورت ہے نام لے ہمیں۔ رہے طاہر زمان کا، جیسے تسبیح میں نام لیا جاتا ہے. میں نے کہا پوچھوں میں آپ سے باقی نام کیوں نہیں آ رہے؟ بہت سارے اور بھی اولمپئنز ہیں. سر طاہر زمان کے کیلیبر کا کوئی بھی نہیں ہے، میں اس لیے اس کے ساتھ کسی کا نام نہیں لے رہا. اس کی اچھا کوچنگ جیسا مطلب کوئی کوچ شہباز نہیں ہے احمد سینئر پاکستان کو میں. بھی آپ ان کے کیلیبر کا نہیں سمجھتے ہیں؟ نہیں سر، شہباز بھائی بھی کوچ نہیں ہے. شہباز بھائی اچھے ایڈمنسٹریٹر ہو سکتے ہیں، کوچ طاہر زمان ہی ہے. لیکن ایڈمنسٹریٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ان پر جو الزامات لگے ہیں ان کی اور وہ ایڈمنسٹری، سارے الزامات کے وہ خود ہی جواب دیں گے. وہ اس پر ادارے کارروائی بھی تو کر رہے ہیں. کریں سر کریں، وہ الزامات کے وہ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، وہ اچھا بیٹھے ہیں، وہ خود قومی ہی کھیل جواب کی دیں گے. بہتری کے لیے بات کرتے ہیں. اسفر، آپ سمجھتے ہیں اس وقت قومی کھیل جو ہے اس سے متعلق جو یہ اسکروٹنی کا معاملہ، پھر الیکشن ہو جائیں گے، میں آپ کی رائے جاننا چاہ رہا ہوں. سمیع اللہ صاحب میرے پروگرام میں موجود تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ قومی کھیل کو بہتر کرنا ہے تو آپ کو کوئی نیوٹرل آدمی لانا ہوگا. اب یہ نیوٹرل آدمی آپ کے نظر میں کون ہے؟ وہ سلیم اللہ ہے، سمیع اللہ ہے، کلیم اللہ ہے، حسن سردار ہے، کوئی ہاکی اولمپئن ہے، یا پھر اصلاح الدین صدیقی ہیں، یا پھر میں اگر بات کروں کسی بزنس مین کی تو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں عارف حبیب صاحب ہیں، کامران ٹیسوری صاحب ہیں. اس طرح کا کوئی آدمی ہونا چاہیے. سر ہاکی کو ٹھیک ہاکی والوں نے ہی کرنا ہے. پیسے کی تو ضرورت نہیں ہے. بھی ہاکی والے ہی ہاکی کو ٹھیک کریں گے. اب کوئی عام بندہ آ جائے تو اس کو کیا پتا کہ ہاکی کیا ہے. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں پیسے کی ضرورت نہیں ہے قومی کھیل کو. مطلب بالکل ہے سر، پیسہ اچھا، تو ایک گھر میں ضرورت ہے تو ایک ادارے کو نہیں ضرورت ہوگی. بالکل. میں کیونکہ آپ نے کہا ٹھیک صرف ہاکی والوں نے کرنا ہے، شاید پھر پیسے کی ضرورت نہیں ہو. نہیں سر، ایک ٹیکنوکریٹ رکھنا چاہیے، وہ آپ کو پیسہ لا کے دے. ایک مینیجنگ ڈائریکٹر ہونا چاہیے، ہمارا مارکیٹنگ مینیجر ہونا چاہیے کہ جو پیسہ جنریٹ کرے. سر ان کو بھی تو اس سے تنخواہوں ہمارے پہ جو آپ نے رکھنا پلیئرز ہوگا، ہیں تنخواہ ان دینے کو کی پیسے صلاحیت ہے ملیں. فیڈریشن میں اب. جی بالکل ہے سر، کام کرنے دیں گے تو پھر نا آئے دن تو قائمہ کمیٹی میں پیشی بٹھائی ہوتی انہوں نے. سر لیکن اتنے ٹائم سے کام کر ہی تو رہے، باہر کے سر ٹورز بھی کام کر رہے کیے، ہیں، 3 ملیشیا ایونٹ بھی کے. گئے. رانا مفتی مجاہد صاحب کو جب بھی ہم سے نے آیا ہے. ملیشیا میں دیکھا، رانا مجاہد صاحب کو بھی دیکھا، ٹیم کے ساتھ ٹریول بھی کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بھی سر تو دیکھی. 3 ایونٹس کے فائنل کھیلے ہیں آپ نے. اذلان شاہ کا نیشن کپ کا آپ نے فائنل کھیلا ہے، اس کے بعد آپ جوہر کپ میں آپ 3rd پوزیشن پہ آتے ہیں. تو سر یہ کوئی کام کر رہے سیمی ہیں تو فائنل کے لیے بھی ریزلٹس مل جانا رہے ہیں پڑتا نا. ہے، ضروری ہوتا ہے، کرائٹیریا میں ہوتا ہے کہ سیمی فائنل کے لیے بھی ٹیم ٹریول کرے گی. ٹیم کے ساتھ دیگر آفیشلز، چیئرمین جو ہیں وہ بھی، جو مطلب سربراہ ہیں فیڈریشن کے، وہ بھی جائیں سر گے. فیڈریشن کے جو سربراہ ہیں، ایک تو وہ ان کی سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ میٹنگز ہوتی ہیں جہاں پہ بھی سر ایونٹ لیکن ہوگا وہ وہاں میٹنگ پہ میں سے ایک تقریباً بھی میٹنگ مجھے FIH کی سود میٹنگ مند نظر ہوگی. ہوتے ہوئے نہیں آئی نا اسفر. ایک بھی میٹنگ آپ کے سربراہ مختلف ٹیموں کے مختلف سربراہان سے ملے، لیکن ان سربراہان کے ساتھ جو ملاقاتیں رہی اس کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں آیا، جس کی وجہ سے شاید دیگر اولمپئنز تنقید کر رہے ہیں. سر یہ جو دیگر اولمپئنز ہیں ان کو کام ہی یہ ہے کہ یہ فیڈریشن پہ تنقید کریں تاکہ ان کو عہدہ ملے. اور بھائی جان میری ان سے یہی گزارش ہے، خدا را ہاکی کی جان چھوڑ دیں، اپنے بزنس دیکھیں. ماشاءاللہ 6 لاکھ روپے تنخواہیں لے رہے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا. انہوں نے ہاکی کے لیے کون کیا لے رہا ہے؟ کون کتنے لے رہا ہے 6 پلیئر لاکھ روپے پروڈیوس کیے. تنخواہ؟ اب بات چھوڑیں بھائی جان، نہیں ہر آپ بات بتا تھوڑا دیں. بتانی ہوتی ہے. آپ نے جب مجھے پتا ہے سب کا. ہاں اور میں بھائی جان میرا خاندان 1954 سے ہاکی میں ہے، بالکل. میں ان سب کی رگ رگ کو جانتا ہوں. نہیں، میرے پروگرام میں وسیم فروز آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ آصف باجوہ صاحب جو ہیں وہ پہلے اوبر اور ٹیکسیز میں آتے تھے، آج اپنی گاڑیاں خرید لی، نہیں آج سر، بہت پیسہ بنا لیا. یہ غلط بات کر رہے ہیں. آصف باجوہ کا جو باپ تھا وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا وکیل تھا اور پیپلز پارٹی کا الیکشن لڑتا تھا. صحیح. وہ کبھی اوبر ٹیکسی پہ نہیں آیا. یہ ان کی غلط فہمی ہے، ان کو میرا خیال ہے اس بات کی نالج نہیں ہے. اچھا تو جنہیں 6 لاکھ روپے مل رہے ہیں، جہاں کھلاڑیوں کو شاید 20 ہزار نہیں مل رہے، تو وہ 6 لاکھ ملنے والے کون ایسے لوگ ہیں جو فیضیاب ہو رہے ہیں؟ بھائی بہت فیضیاب ہو رہے ہیں جن کو ہاکی کا درد بنا ہوا ہے، روز اٹھاتے ہیں، قائمہ کمیٹی میں لے جاتے ہیں. تو روز قائمہ اٹھاتے ہیں، کمیٹی میں لے قائمہ جاتے ہیں. کمیٹی میں تو موجودہ فیڈریشن کے لوگ جا رہے ہیں، کیا آپ ان کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں سر، میں جو ان کے اگینسٹ ہے، اپوزیشن ہے، میں ان کی بات ان کر کی رہا ہوں. بات کر رہے ہیں، مطلب جی آپ بات کر رہے ہیں ناصر علی جو کی. رائٹ لیفٹ بیٹھے ہوتے ہیں، شائلہ رضا صاحبہ کے رائٹ لیفٹ جو بیٹھے ہوتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ قیمتی وقت دینے کے لیے. اسفر یعقوب گفتگو کر رہے تھے، آپ نے ان کی گفتگو ملاحظہ کی. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.